دیتی ہیں، اس کا رخ نہیں موڑ سکتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت چلتی ہیں۔ میں ایک بیچ میں شاید بات مجھے یاد نہ رہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کسی دوست نے پوچھا تھا، بلکہ تجویز کیا تھا کہ علماء کے لیے، تو جو میرے پاس وہاں ایک پہلے تو مستقل چارج تھا، آج کل ایڈیشنل چارج ہے اس کا، دعویٰ اکیڈمی کا۔ تو دعویٰ اکیڈمی جو ہے وہ معاشرے کے وہ طبقات جو مؤثر ہوتے ہیں، جو لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے لیے تربیتی کورسز کا اہتمام کرتی ہے۔ وہ کورسز 10 روز کے بھی ہوتے ہیں، 15 روز کے بھی ہوتے ہیں، 2 مہینے کے بھی ہوتے ہیں، 3 مہینے کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ علماء کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس میں ہم علماء کو 2 گروہوں میں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک جو سولین علماء ہیں، ہم اخبارات میں دیتے ہیں، تو جو درخواستیں ہمیں وصول ہوتی ہیں تو وہ فرسٹ کم فرسٹ والے اصول کی بنیاد پر ہم ان کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور 40 کے گروپس میں بلا اختلاف مسلک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکاتب فکر سے ہم علماء کو لیتے، اور وہ وہاں پہ 3 مہینے یونیورسٹی میں ہی دعویٰ اکیڈمی کے ہاسٹل میں قیام پذیر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ہم جو ریسورس پرسنز کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی بلا اختلاف مسلک ہوتا ہے، لیکن موضوعات کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں۔ اور میں نے ہر دفعہ ہر جو ریسورس پرسن ہے اس کی خدمت میں گزارش یہ کی ہے کہ میں آپ کو کامیاب ایک لیکچرر، ایک کامیاب مدرس اس وقت سمجھوں گا کہ آپ کے سننے والوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دین کی بات کریں اور اتنے بیلنس انداز میں کریں کہ لوگ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں۔ تو الحمدللہ وہ وہاں پہ اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بات یہاں اس لیے کہی ہے کہ اگر برطانیہ کے علماء یہ چاہیں کہ دعویٰ اکیڈمی اس سلسلے میں ان کے لیے کوئی خدمت کر سکے، تو میں اس ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے انتہائی قابل احترام علماء کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ان کی یہاں کوئی تنظیمیں ہیں تو ان کے آنے جانے کو تو وہ تنظیمیں سپانسر کریں، وہ تشریف لائیں، لیکن وہاں کی جو لوکل ہاسپٹیلیٹی ہے، ان کی رہائش، ان کا قیام، ان کا طعام، وہ انشاءاللہ دعویٰ اکیڈمی کے ذمہ ہوگا۔ اگر آپ کچھ 40 کے گروپس میں علماء کے وفود ہم یہاں سے بھیجیں، 10 دن کے لیے بھیجیں تو ہم 10 دن کے لیے تیار ہیں، 20 روز کے لیے بھیجیں، 2 مہینے کے لیے بھیجیں، 3 مہینے کے لیے بھیجیں، ہم انہیں ہر سہولت مہیا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ خدمت ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہوگی۔ آپ نے جو آفر جی وہ ہم نے وہاں بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی یہ جو تنظیمیں ہیں علماء کی، مثلا تنظیم المدارس ہے، یا وفاق المدارس ہے، یا علماء سلفیہ کی تنظیم ہے، یا جماعت اسلامی والوں کی رابطہ العالم، وہ رابطہ اسلامی یا کچھ اس طرح کا ہے جی، ان کا ہے، نہیں وہاں پاکستان میں غالباً رابطۃ المدارس کے نام سے ہے۔ تو ان تنظیموں کا فارغ التحصیل آدمی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ ہم ائمہ کے لیے الگ کورس کرواتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہم کیونکہ بعض ائمہ صرف حافظ ہوتے ہیں یا اس طرح کے، تو ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی کمیٹی سے یہ لکھوا کے لائیں کہ یہ ہمارے ہاں باقاعدہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم بھی حاضر ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس طرح کا یہاں بھی کوئی سلسلہ شروع کریں۔ آپ نے جو آفر فرمائی ہے، پیشکش کی ہے علماء کرام کو، یقیناً علماء اس پر غور کریں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی تنظیم ان کو سپانسر کرے آنے جانے کے لیے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹیوں ان کو 3 مہینے کی چھٹی بھی دے دیں، تو یہ بھی اگر کمیٹیوں سے ارشاد فرما دیں، سب سے مشکل مرحلہ یہ دیکھیں جی، ہوگا۔ کمیٹیوں کے اگر کوئی سربراہان سن رہے ہیں تو میں آپ کی وساطت سے، شاہ صاحب کی وساطت سے، تقوی ٹیلی ویژن کی وساطت سے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ رونا تو بہت روتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ عصری مسائل پہ گفتگو نہیں کرتے، علماء جو ہیں وہ ہمارے جو ذہنوں میں جنم لینے والے سوالات ہیں ان کے تشفی بخش جواب نہیں دیتے۔ تو دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے میں انہیں یہ کورس آفر کرتا ہوں، وہ اپنے علماء کو وہاں خود پیسے دے کے، چھٹی دے کے وہاں پہ بھیجیں،
ہم ان کے قیام طعام اور تمام اس درس و تدریس کا، اور انشاءاللہ ان کو واپس بھیجیں گے 3 مہینے کے بعد، تو وہ انگریزی میں لیکچر بھی دیں گے یہاں پہ، اور انشاءاللہ العزیز جو عصری مسائل ہیں ان پر بھی ان کے ذوق کے مطابق اور ان کی خواہش کے مطابق گفتگو کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ کالرز جی ہیں، کالز لے لیتے ہیں پھر کال انشاءاللہ آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے۔ نام بتائیے گا بھائی اپنا اگر ممکن ہو۔ فاروق بول رہا ہوں جی میں، فاروق صاحب کہاں سے ہیں؟ ایڈنبرا سے جی۔ جی ٹھیک ہے جناب۔ قبلہ درخواست یہ ہے کہ پاکستان میں جب یہاں سے کوئی بچہ یا بچی داخلے کے لیے کوشش کرتے ہیں جی تو جو یہاں کے عالم اور عالمہ بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی وہاں سے اپروول نہیں ملتی آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وفاق المدارس اور تنظیم المدارس کے جو لوگ ہیں وہ تو ایکسیپٹیبل ہیں ماسٹرز کے لیے، لیکن جو یہاں کے برطانیہ سے فارغ عالم اور عالمہ کورس کے بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ماسٹر میں داخلہ دے سکیں، بلکہ ان کو گریجویشن میں بھی داخلہ، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، نہیں دیتے۔ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ جی بالکل آپ نے درست ارشاد فرمایا ہے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ وہاں پہ یہ ہے جی کہ وہاں ایک ادارہ ہے جس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں، HEC، تو جو ڈگری وہ ایکویلنس قرار دیتا ہے اس کے مطابق پھر ہمیں ایڈمیشن دینا ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں کے کچھ مدارس چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں تو وہ پہلے HEC سے رابطہ کر کے وہ مدارس، وہ ادارے اپنی ایکویلنس لیں، اپنی ڈگری کو برابر کا درجہ حاصل کروانے میں کوشش کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور جب HEC ان کو ایکویلنس دے دے گی تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کو داخلہ دینے میں پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر HEC کی اجازت کے بغیر اور ان کی ایکویلنس کے بغیر ہم داخلہ دیتے ہیں تو جو ڈگری ہوتی ہے پھر اس ڈگری کو HEC کنفرم نہیں کرتا، تو وہ ان کے 2-3 سال ضائع ہو جاتے۔ جی نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بھائی؟ شاہ صاحب میں شبیر ربانی کلاسکو سے عرض کر رہا ہوں۔ جی اللہ مسائے، کیا خیریت ہے؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ۔ قبلہ حضرت پروفیسر صاحب کو ہمارا سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آج آپ نے جو اس وقت کے جو حالات ہیں موجودہ قوم کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے، تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ یہاں سے ہمارے کچھ جو بچے طلباء جو فارغ ہو کر جامعہ الازہر شریف جاتے ہیں، وہاں ان کو الازہر شریف میں داخلہ ملتا ہے، وہاں سے کورس کر کے واپس تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے اب چونکہ تھوڑا وہاں مشکلات ہو گئی ہیں وہاں کے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے، تو اگر اسی طرح کوئی آپ کی اسلامی یونیورسٹی میں کوئی یہ سہولت موجود ہو کہ ان کو بچوں کو آگاہی ہو کہ ہمارے بچے بجائے وہاں جو پاکستان جا سکتے ہیں وہ اسلامی یونیورسٹی میں داخل ہو کر اپنا 3 سال یا 4 سال کا جو مجوزہ نصاب ہے مکمل کر کے پھر واپس آ کر یہاں دین کی خدمت کریں، تو ایسا کوئی سلسلہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے رہنمائی کا سبب ہو کہ وہ وہاں بجائے مصر کے وہ پاکستان میں بھی اپنے وطن میں جا سکیں؟ حضرت مولانا گزارش یہ ہے، آپ نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا۔ میں نے پہلے شروع میں گزارش کی تھی کہ وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں مختلف ممالک سے آئے ہوئے بچے زیر تعلیم ہیں، اور جس طرح دیگر ممالک کے بچوں کے لیے یہ سہولت موجود ہے، بالکل اسی طرح برطانیہ کے بچوں کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے، اور برطانیہ سے بہت سارے بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہیں۔ صرف مسئلہ ڈگری کی ایکویلنس کا ہے۔ اگر ڈگری کی ایکویلنس ان کے پاس موجود ہے تو وہ یقیناً داخلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ چونکہ اس وقت ایڈمنسٹریشن وہاں کی یونیورسٹی کی مجھے یہ خدمت سپرد ہے اور میں وائس پریزیڈنٹ ایڈمنسٹریشن ہوں، تو انشاءاللہ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اگر اس سلسلے میں کوئی آپ رابطہ کرنا چاہیں تو مجھ سے براہ راست رابطہ کریں، وہاا کا سلیبس منگوائیں، وہاں کے جو داخلے کی شرائط ہیں وہ آپ ہمیں اپنا پتہ لکھیں، ہم وہ آپ کی خدمت میں بھیجیں گے۔ تو اس پراسپیکٹس کو اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر
پھر اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے آپ فیصلہ فرمائیں، اور جب تک میں وہاں پہ موجود ہوں، بیٹھا ہوں، تو آپ حکم فرمائیں، انشاءاللہ اس کی تعمیل ہمارے لیے وجہ افتخار ہوگی۔ ماشاءاللہ جی۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں راجہ اسد اقبال بات کر رہا ہوں لیڈ سے۔ راجہ اسد اقبال صاحب، جی جی جناب راجہ میرا صاحب۔ صاحبزادہ صاحب سے جی سوال ہے میرا کہ آپ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ دیکھیں ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، پہلے بادشاہوں کی وجہ سے ہم نے محکوم پیدا کیے، پھر اندھی تقلید کی وجہ سے ہم نے مقلد پیدا کیے، اور پھر اس پیری فقیری کی وجہ سے ہم نے مرید پیدا کیے۔ تو ہم اپنی پوری قوم کو، نوجوانوں کو ایک ذہنی غلامی میں نہیں ڈال رہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکل کے ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نبی کی پیروی کرنی چاہیے، اور ان چیزوں سے نکل کے ایک آزادانہ سوچ کے ساتھ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان میں ایک ایسی ایبلٹی پیدا کی جائے کہ وہ سوچ سکیں؟ یہ چیزیں ہمارے پورے معاشرے کو جی سوال سمجھ آ گیا جی راجہ صاحب آپ کا۔ ہاں جی ضرور جناب۔ راجہ صاحب گزارش یہ ہے، ایک بات کی آپ نے تقلید کی کہ ہم تقلید کے ذریعے سے غلامی اور غلاموں کی ایک فوج پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری تو گزارش یہ ہے کہ راجہ صاحب اگر آپ مجتہد ہیں تو خود اجتہاد کیجئے۔ اگر کسی مولوی نے، کسی عالم دین نے آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی تو میں ان کے قدم پکڑ کے کہوں گا کہ نہیں آپ ایسے نہ کریں، راجہ صاحب کو اجتہاد کرنے دیں۔ مجھ جیسا جو کم علم آدمی ہے اس کے لیے تقلید مجبوری ہے، اس لیے کہ مجھ جیسا کم علم آدمی دین کے کسی اہم معاملے میں اپنے اکابر سے رجوع کیے بغیر مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب فکر انسان ہے اور صاحب بصیرت ہے اور وہ خود اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہے تو کسی نے بھی اجتہاد کے دروازے پر تالا نہیں لگایا ہوا اور چابی جیب میں نہیں ڈالی ہوئی ہے۔ جو اجتہادی بصیرت رکھتا ہے وہ ضرور اجتہاد کرے۔ میں نے پاکستان کے بڑے بڑے جگادرہ جو تقلید کے خلاف بہت بات کرتے ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ آپ بڑی بڑی مدتوں تک ججی کے منصب پر فائز رہے ہیں، کوئی ایک دو اجتہادات مثال کے طور پر پیش کر دیں جو آپ نے کیے ہوں تاکہ ہم بھی ان پہ عمل کر لیں۔ لیکن ایسی کوئی راجہ صاحب مثال نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے جو دین کی عام سوجھ بوجھ رکھتا ہے اسے سوائے کسی ایک بڑے اکابر میں سے کسی ایک کی ذات پر اعتماد کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ بات تو کی جا سکتی ہے لیکن عمل کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے پیری فقیری والی بات، اس میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقی پیر ہے، جو حقیقی صوفی ہے راجہ صاحب، وہ کبھی اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ جو اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے وہ صوفی نہیں ہے۔ صوفی وہی ہے جو تمام دروازوں سے اٹھا کر بندے کو خدا کے دروازے پر لاتا ہے اور تمام اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نجات دلوا کر اسے ایک خدائے بزرگ و برتر کے سامنے سجدہ ریز کرتا ہے۔ یہی تصوف کا خلاصہ ہے اور یہی صوفیوں کا پیغام ہے۔ اور اگر کوئی راہ سے بھٹکا ہوا آدمی ہے اور وہ کوئی اور کسی قسم کی بات کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت داتا علی اجمیری کی، میں بات کر رہا ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، میں بات کر رہا ہوں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور میں بات کر رہا ہوں اس پورے سلسلہ تو ذہب کی، اس سنہری کڑی کی کہ جو آج تک موجود ہے، چلی آ رہی ہے، اور اسی پیغام کو جو اکابر صوفیاء نے دیا تھا اس کو پھیلانے میں اپنے شب و روز صرف کر رہی ہے۔ اگر یہ بات شریعت نہیں ہے اور یہ بات آزادی نہیں ہے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ آزادی کس چیز کا نام۔ شاہ صاحب اگر اجازت دیں تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ میں راجہ صاحب کو، انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوان پیروں کے استاد بنتے کیسے ہیں۔ اسی سلسلے سے علامہ نے ہی کہا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو کوئی شعیب میسر آئے گا تو تب نوجوان جو ہیں وہ پیروں کے
बुज़ुर्गों के साथ बनेंगे तो बात तो बिल्कुल वही है जो राजा साहब कह रहे थे और वही जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, समझने का ही फ़र्क है। तकलीद अगर यानी हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, आखिरी वक्त है, तो अपने बेटों से पूछते हैं कि बताइए मेरे बाद किसकी इबादत करेंगे। तो अल्लामा सादिक ज़िया साहब हाफिज़ भी हैं, तो वो अल्फाज पढ़कर सुनाएंगे। तो अगर आबाओ अजदाद हक़ के रास्ते पर हैं तो उनके रास्ते पर चलना बाइस बरकत और बाइस रहमत है। अगर आबाओ अजदाद का रास्ता मुशरिकाना है, भटक चुके हैं, गुमराह हैं, तो उनकी तकलीद से तो मना किया गया। लेकिन जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जो जवाब दिया, मैं चाहूँगा कि अल्लामा सादिक ज़िया साहब वो आयात बय्यिनात है, यूसुफ की आयत है कि वत्तबाअतु नहीं सूरह बकरा के पहले पारे में जो है ना, इजाज़त हो तो अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहम वाहिदम व नहनु लहू मुस्लिमून। तो असद भाई यहाँ से तो अगर बुज़ुर्गों का, जैसे हज़रत ने जो बताया है सिलसिलतुज़्ज़हाब, ये जो औलियाए कराम हैं, ये सूफिया किराम हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी जो दर्स दिया, अगर आपको मौका मिले तो कश्फुल माजूब पढ़िएगा, आपको मौका मिले तो इन सूफिया किराम की जो तसानीफ़ हैं उनका मुताला कीजिए, और फिर इन्होंने जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए उस पर भी आपकी निगाह होना चाहिए। तो खैर, आपने जो सवाल किया डॉक्टर साहब ने बड़े आसान अंदाज में, बकिया ये है कि जो महकूम बनाता है बादशाह, वो किसी दौर में भी काबिल तारीफ़ नहीं रहे। और डॉक्टर साहब की जो पूरी गुफ्तगू है वो जहनों को आज़ादी और फ़िक्र को आज़ादी है, और ना कि जमूद का शिकार हो के अपने आप को किसी के हाथों में जो है वो महकूम बनाना। महकूम बनाने वाले कौन हैं? इन सूफिया किराम ने तो आज़ाद किया है, महकूम बनाने वाले कोई और हैं, उनको आप जाके ख़ुद तलाश कीजिएगा। जहाँ तक अल्लामा इकबाल की बात है, वो हम डॉक्टर साहब को से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, चूँकि अभी मैं आपका जब तारुफ पढ़ रहा था तो अल्लामा इकबाल के हवाले से आम तौर पे हर बंदा दावा कर देता है कि मैं भी इकबालियात का माहिर हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा को पढ़ा है और फिर पढ़ाया भी है, और कई मकाला जात आपके मौजूद हैं। तो आखिरी हिस्से में इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा की फ़िक्र क्या है, उनकी सोच क्या है, उस हवाले से भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ कॉलर्स और हैं, मैं कुछ अगर आप इजाज़त दें, शायद मैं भूल ना जाऊँ कहीं, वैसे आजकल भूलने का ज़माना आ चुका है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिस बात की तरफ मेरे भाई ने इशारा किया है आज़ादी का, तो वो तो ख़ुद इस में जकड़े हुए नज़र आते हैं, जिससे ये आज़ादी उसमें वो खुद जकड़े हुए हैं। हज़रत मुजद्दल फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो उनकी निस्बत और उनका ताल्लुक़ था, वो इकबाल पढ़ने वालों पर अयां है कि अपने बेटे जस्टिस जावेद इकबाल की पैदाइश के लिए उन्होंने मन्नत मानी थी कि बेटा पैदा हुआ तो मैं इसे मुजद्दिद साहब के दरबार पे ले जाऊंगा। जब वो पैदा हुए और चलने के काबिल हुए तो फिर इन्हें साथ ले के वो मुजद्दिद साहब के दरबार पे गए, और जो वहाँ पे आपने फिलबदी अशार कहे वो आज भी मुजद्दिद साहब के दरबार पर कंदा है। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, अल्लाह अकबर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, इस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा है सितारे, जिस खाक में पोशीदा है ये साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स गरम से है गर्मी अहरार, और वो हिंद में सरमाया मिल्लत का नगेबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। ये एक सूफी की बारगाह में खराज अकीदत है इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और दमे आरिफ नसीमे सुबह दम है, इसी से रिशाए मानी में नम है, अगर कोई शुएब आए मुयस्सर शबानी से कलीमी 2 कदम है। इसमें तकलीद भी है और इसमें सूफिया की बारगाह में हाजिरी का फैजान भी है। वो जो पीरे रोमी और मुरीदे हिंदी का पूरा मुकालमा है जी। कुछ कॉल्स लेते हैं जी, फिर इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा जारी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह साहब, तमाम उलमा की बारगाह में सलाम।
بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں سلام۔ بھائی اپنا تعارف کروا دیجئے۔ جی محمد اسماعیل قادری۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں مجھے چند غلط فہمیاں تھیں، الحمدللہ آپ کی گفتگو سن کے وہ چند غلط فہمیاں تو دور ہو گئی، لیکن ایک غلط فہمی ابھی تک میرے ذہن میں، اگر آپ وہ بھی دور کر دیں۔ ارشاد شاہ صاحب میری لائن نہ کاٹیے گا پلیز۔ میں نہیں کاٹنے دوں گا، آپ جو مرضی، جو آپ کا دل چاہے فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب تہذیب الناس کی ایک عبارت ہے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی، اس عبارت کے بارے میں آپ اپنے تاثرات ارشاد فرما دیجیے۔ پوری عبارت پڑھیے نا۔ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ اس عبارت پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس پہ تو اعلیٰ حضرت بات کر چکے، اور بقیہ یہ شعبہ ہم نے علامہ محمد ان سیالوی صاحب کے لیے چھوڑا ہوا۔ اگر آج ہم اس پر گفتگو کر گئے تو ان کا پروگرام بھی تو ہونا ہے نا ہفتے کے دن۔